سے ہم سب کو جانا ہے اور ہر جانے والا جانے کی تیاری کرتا ہے. سعودیہ جانا ہو, دبئی جانا ہو, قطر جانا ہو, جہاں سے واپسی کی امید ہے. سعودی ریٹرن, دبئی ریٹرن, قطر ریٹرن, لیکن آج تک قبر ریٹرن کوئی نہیں ہوا. تاکہ ایک بہت بڑا شرابی قبر میں گیا تھا, جب اس کی پٹائی شروع ہوئی قبر پھاڑ کے باہر آ گیا اور مسجد کا کونا سنبھال رہا ہے. نماز پہ نماز, تہجد پہ تہجد پڑھ رہا ہو. نہیں, زندگی ایک ملی ہے جو ایک کام میں ختم ہو جائے گی. دادا آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو قبر میں گیا ہے وہ اب تک قبر میں پڑا ہے اور قیامت تک قبر میں پڑا رہے گا. قیامت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں. تو کتنی لمبی زندگی ہے قیامت کی, اس لیے اس قیامت کی تیاری کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اس کو سوچنا ہے. اور انسان کہا کہ جب ایک روح کھینچی جاتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس کو طاقت کو صبر نہ کیا گیا تو وہ اگر جس طرح سے جوانی میں آدمی طاقتور ہوتا ہے, بیماری میں طاقت چھین لی جاتی ہے, آدمی کراہنے کے لائق بھی نہیں ہوتا ہے. اتنے لوگ کراہ بھی نہیں پاتے ہیں, اتنا بے بس ہو جاتے ہیں. کہا کہ اگر ان کو طاقت ہو اور موت کی جو سختی ہے, موت میں جو تکلیف دی جاتی ہے, تو سب کو تلوار اٹھا کر کے قتل کر دیں. اتنی تکلیف, اتنی سختی ہوتی ہے. وہ آرا سے چیر دینے سے زیادہ سخت ہے, وہ قینچیوں سے کتر دینے سے زیادہ سخت ہے, وہ دیگ میں پکا دینے سے زیادہ سخت ہے. موسیٰ علیہ السلام کہا کہ جب روح کھینچا گیا اور آسمان پر فرشتہ لے کے گیا تو اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ موت کو کیسا پایا؟ کہا باری تعالیٰ اپنی جان کو میں ایسا دیکھ رہا تھا, کوئی زندہ چڑیا ہو, اس کو آگ کو اس طرح سے دھونا جا رہا ہو, نہ اس کی جان نکلتی ہو, نہ اڑنے کی صورت ہو. ایک روایت میں مجھے اتنی تکلیف تھی, زندہ بکری ہے, بکری کو ذبح نہ کرو, اس کا کھال کھینچنا شروع کر دو. کتنی تکلیف ہوگی. ابھی قربانی گزرا ہے تو بکرا کو لوگوں نے ذبح کیا ہے, 1 سال کا بکرا, اور اس پہ نماز نہیں, اس پہ جو زکوٰۃ نہیں, اس پر چغلخوری حرام نہیں, جھوٹ حرام نہیں. جانور تھا, انسان کی خدمت کے لیے آیا تھا, انسان نے ذبح کیا اور پکا کر کے بھون کے کھا گیا. تو کہا کہ ایک بکرا جو 1 سال کی عمر پایا, کیا کھایا ہے؟ گھاس, سوکھی روٹی, گھر کی باسی روٹی کھا کر کے 1 سال زندہ رہا, اور 1 سال کے بعد اس کو لوگ ذبح کر دی. تو کہا کہ 2 آدمی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے, ایک آدمی مولوی صاحب اس کو ذبح کر رہے ہیں, کتنا زور لگاتا ہے, 2-3 منٹ لگ جاتا ہے صرف اس بکرے کو ٹھنڈا ہونے میں, حالانکہ اس پر جنت اور جہنم نہیں ہے. تو انسان سوچے کہ جب ہماری روح نکالی جائے گی تو ہم کو کتنی تکلیف ہوگی, ہم کو کتنی تکلیف. تو اس سے زیادہ موت کی سختی ہے. اس موت کی سختی کو کہا گیا ایسا تکلیف ہوتی ہے موت کی سختی میں جیسے کھولتا ہوا تیل میں کسی انسان کو ڈال دیا جائے. کیسے تڑپ تڑپ کے مرے گا. لوہے کے کنگے سے اس کے پورے کھال کو کھینچ دیا جائے, کیسی جان نکلے گی اس کی. آرا سے اس کو پکڑ کے چیر دیا جائے جیسے لکڑی کے بوٹا کو بیچ سے چیرا جاتا ہے, کتنی تکلیف ہوگی. تو اس سے بھی زیادہ موت کی سختی ہے. کہا کہ جب مردے کو دفنا کر کے دفنانے والے چلتے ہیں, ان کی چپل کی آہٹ مردہ سنتا ہے, اتنے میں منکر نکیر آ کر کے اٹھا کے بیٹھا دیتے ہیں, پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرے نبی کون ہے. اگر تینوں سوال کا جواب دے دیا, میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو پھر فرشتے خوش ہوتے ہیں اور جنت کی کھڑکی کھلتی ہے, جنت سے بستر آتا ہے, جنت کی بور آتی ہے. تو یہ ساری راحت کا سامان کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے دیا جاتا ہے. کہا کہ جہنم دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تو نے اپنی زندگی پاک صاف ستھری بنائی تو دیکھ وہ جو جہنم میں تیرا ٹھکانا تھا اب وہاں پہ تو کبھی نہیں جائے گا. پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور جنت دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ تیرا مقام ہے. جب قیامت ہو جائے گی, تیرا حساب کتاب ہو جائے گا, تو پھر تم کو وہاں پہ پہنچا دیا. جنت کی 77 کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور وہاں کی خوشبو, وہاں کی ہوائیں, یہ ساری چیزیں ان کو ملتی ہیں. اور ایسے وہ انسان سوتا ہے نیک متقی آدمی, قیامت تک ایک لمبا عرصہ کئی ہزار کروڑ سال سویا ہے. جب اٹھے گا تو کہے گا کہ میں تو ابھی سویا تھا, کس نے مجھے جگہ دیا, میں تو ابھی سویا تھا, کس نے مجھے جگہ دیا. اتنا لگے گا کہ ابھی میں سویا, ابھی لوگوں نے جگہ دیا, جبکہ وہ آدمی کئی ہزار سال سویا, کئی ہزار سال سویا. اور وہی نافرمان ہے, اللہ کا دشمن ہے. تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے, بڑا برا کیے جو میرے اندر آیا ہے.
اب تو میرے حسن سلوک کو دیکھے گی. تو کہا کہ جب قبر دونوں طرف سے ملتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ہاتھ کی انگلی دوسری ہاتھ میں ڈال دے، ایک پسلی دوسری پسلی میں آ کے ایسے گھس جاتا ہے. قبر میں 77 سانپ کو چھوڑا جاتا ہے. ایک سانپ کی لمبائی 1 مہینہ کوئی پیدل چلے تو اس کی لمبائی کو پورا کرے. اونٹ کی گردن سے زیادہ موٹا ہوگا، وہ دم پر کھڑا ہو کے حملہ کرے گا. ایک سانپ سر پکڑے گا، دوسرا سانپ پر چباتے چباتے ناپ کے آگے نہیں جائے. بچھو دنیا کا بچھو انگلی کے برابر ہے، ایک بار مارتا ہے تو 24 گھنٹے میں تڑپتا ہے. قبر کا بچھو خچر کے برابر ہوگا، ایک بار مار کے ہٹے گا 40 سال آدمی تڑپے گا. 40 سال بے نمازی قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے. اللہ کے نبی سفر پہ جا رہے تھے، آپ کی اونٹنی پیچھے ہٹنے لگی. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی اونٹنی کو کیا ہو گیا، کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے؟ تو کہا کہ یہ 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے. کون سا گناہ اللہ کے نبی؟ کہا کہ ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹا سے نہ بچتا تھا. دیکھو کتنا چھوٹا گناہ نظر آتا ہے چغل خوری کرنا، چغلی لگانا، لیکن عذاب قبر چغل خوری پر. پیشاب کی چھینٹا سے نہ بچنا، یعنی آدمی کھڑا ہے پیشاب کا چھینٹا بدن پہ آ رہا ہے تو وہ کہا کہ پیشاب کی چھینٹا سے نہ بچنے پر عذاب قبر. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم مردے کو دفنانا چھوڑ دو گے. میں اللہ سے دعا کر دیتا اے اللہ میری امت کو عذاب قبر سے، اے اللہ میری امت کو عذاب قبر سے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی. لوگوں نے کہا کہ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اب اتنا نہیں روتے ہیں جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں. تو میں نے اللہ کے نبی سے سنا عثمان قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جس میں بچ گیا وہ بچتا چلا جائے گا اور جس میں پھنس گیا پھنستا چلا جائے گا. یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور پہ چل رہا ہے. یہ سورج کو آدھے دوری پہ اتار دیا جائے تو انسان تو گوشت کا بنا ہوا ہے، پہلے ہلے میں گل کے ختم ہو جائے گا. ہمالیہ، کراکرم، کیتو، بڑے بڑے پہاڑی سلسلہ ہیں وہ بھاپ بن. قیامت کے دن یہ سورج آپ کے سر سے 1 مائل کے فاصلے پر ہوگا. کوئی لمبا آدمی چاہے تو سورج کو چھو دے. معاشہ اور سارے لوگ، ایک میدان ہے جس میں سارے لوگ ننگے ہیں اور وہ سورج سر پر ہے، کسی کے بدن پہ ایک چیٹ نہیں ہے. معاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی لوگوں کو شرم نہیں آئے گی، مرد بھی عورت بھی سب ننگے، کسی کو شرم نہیں آئے گی کیونکہ کوئی در و دیوار نہیں ہے، بچنے کا چھپنے کا کوئی سامان نہیں ہے. اللہ کے نبی فرمایا عائشہ وہ اتنا ہولناک اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ سب کی نظر عرش مولا پہ ٹنگی ہوگی. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. آدمی انگلی پکڑے گا پہنچے تک چبا جائے گا. خون کے آنسو اتنا بہائے گا کہ اس کے خون کے آنسو میں کشتی چلنا شروع ہو جائے گی. اتنی خطرناک بدبو ہوتی ہے جیسے بیساکھ کے مہینہ میں کتا مر جائے، وہ سڑ کے سوکھنا شروع کر دے، اس کی بدبو اور خطرناک ہوتی ہے. اس سے زیادہ ہر انسان کی پسینہ، بدن کا جو پسینہ نکلے گا، اب کوئی ٹخنا برابر، کوئی گھٹنا برابر، کوئی کمر برابر، کوئی گردن برابر. کتنے لوگ تو ڈبکی لگا رہے ہیں نیچے اوپر نیچے. اتنی خطرناک بدبودار پسینہ ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ لوگ کہیں گے نفسی نفسی، نبی کہیں گے نفسی نفسی. یا اللہ میں ماں اپنی مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان میری جان. ہر نبی تو کہا کہ سب لوگ جمع ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ میں جائیں گے، ایک لمبا سجدہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے نبی جی سر اٹھائیے، فرمائیے کیا بات ہے؟ تو کہا کہ پوری مخلوق پریشان ہے، حساب شروع کریں. تو جا کر کے حساب شروع کر دے، تب جا کر کے حساب شروع ہوگا. 70 سال انسان حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا. 70 سال یہ چھوٹی سی زندگی ہے. ابھی ہم جو 60-70 سال کی زندگی لے کے آئے ہیں اس میں 15 سال تو جوانی، 15 سال تو بچپنا. کہا کہ اگر نیک عمل انسان کرتا ہے اس کے ماں باپ کے کھاتے میں جاتا ہے، برائی کرتا ہے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن جب لڑکا بالغ ہو جاتا ہے تو دونوں کندھے پہ 2 فرشتے آتے ہیں. اب اس کی نیکی کو بھی لکھا جاتا ہے، اس کا گناہ بھی لکھا جاتا ہے. تو جتنے لوگ بالغ ہو چکے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کا نیکی بھی لکھا جا رہا ہے، اس کا گناہ بھی لکھا جاتا ہے. جو بچے بچیاں چھوٹی ہیں، بالغ نہیں ہوئی ہیں، نیکی کریں گی تو ان کے ماں باپ کو مل جائے گا، گناہ کریں گی تو اللہ معاف کر دے گا. دیکھو اللہ کتنا رحمان، کتنا رحیم ہے، کتنا اپنے بندے کا خیال کیا ہے، کتنا اپنے بندی کا خیال کیا ہے کہ گناہ اللہ معاف کرتا ہے، نیکی اس کے ماں باپ کو دے دیتا ہے. نیکی اس کے ماں باپ، کتنی زبردست اللہ کا نظام ہے. ایک نیکی کوئی کرتا ہے
फौरन 10 गुना बढ़ा करके अल्लाह ताला दे देता है। 10 गुना, एक नेकी पर 10 नेकी। लेकिन गुनाह को एक करता है तो एक गुनाह करेगा तो एक ही गुनाह लिखा जाएगा, और गुनाह करने के बाद अगर तौबा कर ले तो अल्लाह फिर उसको माफ कर देते हैं, फिर उसको माफ। कहा कि जमीन से लेकर आसमान तक कोई गुनाह से भर दे, एक बार का दे अल्लाह मेरी तौबा, सच्ची पक्की तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसको माफ कर दे। अल्लाह ताला उसको इतना रहमान, इतना रहीम, इतना गफ्फार, इतना सत्तार, ऐसे अल्लाह से हमारी दोस्ती है, ऐसे अल्लाह का हमें करना है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है 3 तस्बीहात की पाबंदी करना है, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 3 बार इस्तिग़फ़ार कोई पढ़ता है नदामत के साथ, तमाम गुनाह मेरे सामने हो कि अल्लाह मैंने ये किया, या अल्लाह मैंने ये किया, या अल्लाह मैंने ये किया। जब आदमी गुनाह याद करता है ना तो अपने आप को जलील समझता है, और ये अमल अल्लाह को बड़ा महबूब और प्यारा है। तो अपने आप को छोटा बनना, अपने आप को मिटा देना, अपने आप को जो है खपा देना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। तो कहा कि इस्तिग़फ़ार में नदामत हो। तीसरा कलमा में अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की पाकी बयान की जाए। दुरूद शरीफ कहा कि 100 मरतबा दुरूद शरीफ रोजाना आदमी पढ़े, सुबह में भी और शाम में भी। हमारी माँ उतना नहीं रोई होगी, हमारा बाप उतना नहीं रोया होगा जितना हमारे नबी रो करके दुनिया से चले, जितने हमारे नबी रो करके दुनिया से चले। अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। और हम लोग नबी पर दरूद ना पढ़ें, नबी पर सलाम ना पढ़ें, नबी की जिंदगी को अपनाए नहीं, नबी की सुन्नत को अपनाए नहीं। फातिमा की जिंदगी हमारे जिंदगी से मेल ना खाए, आयशा की जिंदगी हमारे जिंदगी से मेल ना खाए, खदीजा की जिंदगी से हमारी जिंदगी मेल ना खाए, बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस। हमारी माएँ हैं, वो हमारे लिए आइडियल और नमूना है। आज के लोग आइडियल नमूना नहीं है, वो आइडियल और नमूना है जो हमारे असलाफ हैं, जो गुजर गए हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी अहम चीज़। इसलिए अल्लाह से भी दुआ करना है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, अल्लाह के सामने रोना है कि अल्लाह ताला हमको हर बला से, हर मुसीबत से बचाए, हर 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 शैतानी हरकत से। मांगने की चीज़ है, जो मांगेगा अल्लाह उसको दे देगा, जो मांगती है अल्लाह उसको दे देगा। अल्लाह के सामने आंसू बहाना, मगरिब से पहले आकर के मस्जिद में बैठ करके दुआ मांगना, फजर से पहले आकर के मस्जिद में बैठ के दुआ मांगना, तहज्जुद के वक्त में कुरान देख के पढ़ना, ये बहुत बड़ी कुर्बत का जरिया बनता है। सबसे ज़्यादा कुर्ब जो है तहज्जुद में आदमी देख के कुरान पढ़े, तहज्जुद में आदमी देख के कुरान पढ़े, ये अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक